دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج دعوت کے ایک موضوع پر کہ ہم دعوت کا کام کس طرح کریں، کچھ خیالات آپ کے سامنے رکھنے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس گفتگو میں جو اہم نکات آپ کے سامنے آئیں گے، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور ایک کام کرنے کی تحریک اندر سے انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ ہمارے ملک کا جو سماج ہے، اسی سماج میں ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، اور یہ سماج ایک تکثیری سماج ہے، پلورل سوسائٹی، یعنی یہاں مختلف مذاہب اور کلچر، زبانوں کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے مذاہب سے عقیدت بھی رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں ان مذاہب کی پیروی بھی یا مذاہب پر چلتے بھی ہیں۔ ہمارے سامنے ملک کا سماج اس قدر اس کے اندر ورائٹیز ہیں کہ کچھ چیزیں تو کامن ہو سکتی ہیں، لیکن ورائٹیز بہت زیادہ ہیں۔ دعوت کے کام میں ہمیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہوگا، اور میں اس بات کو بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اس ملک میں دعوت کا کام ایک بہت ہی یونیک ایکسپیریمنٹ ہے، ایک بہت ہی منفرد قسم کا ایک تجربہ ہے جو ہم اس ملک میں کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ملک کے اندر جو مختلف گروپس ادر دیان جماعت اسلامی ہند اور ہماری ذیلی تنظیموں کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو ان میں یہ سب تجرباتی بنیاد پر ہے۔ جماعت بھی اور یہ گروپس بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کا کام حقیقت میں واحد دعوت کی راہ ہے، یا وہ ایک ہی دعوت کا ایک تجربہ ہے جس کو سب لوگ لے کر چلنا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمارے لیے کافی رہنمائی ہے۔ دعوت کے سلسلے میں عملی رہنمائی ہمیں وہاں سے حاصل ہوگی، اسوہ ملے گا، ایک نمونہ۔ قرآن کی آیات ہیں، اس میں قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے، اصولی رہنمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہی آیات کی عملی تفسیر ہے، تشریح ہے۔ ان آیات کا سماج کے اوپر انطباق ہے، اپلیکیشن۔ تو اس لیے ایک بات تو ہمارے سامنے یہ رہنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجربہ ہے وہ بھی ایک پلورل سوسائٹی کا ہے۔ مدینہ میں آپ دیکھیے، مشرکین ہیں، قبائل ہیں اور اہل کتاب ہیں، تو یہ مدینہ کے باہر بھی قبائل تھے، ان میں سے کچھ لوگ دہریے بھی ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے کل ملا کر ایک پلورل سوسائٹی، مختلف خیالات رکھنے والے، مذہبی تصورات رکھنے والے لوگوں کے بیچ میں دعوت کا کام کیسے کیا جائے، تو یہ نمونہ ہمیں وہاں ملتا ہے۔ جو چیز سب سے بڑھ کر ہمارے سامنے ابھر کر آتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا تعلق سماج کے ساتھ تھا۔ اس وقت میں مکہ کی سماج سے آپ الگ کوئی چیز نہیں تھے، یا سماج آپ سے الگ کوئی چیز نہیں تھا، آپ اسی سماج کے ایک فرد تھے، اور اس سماج کے اندر آپ کا تعارف تھا۔ سماج کے تمام افراد کم و بیش آپ کو جانتے تھے، آپ کی بہترین امیج بنی ہوئی تھی۔ آپ کی بچپن، نوجوانی، جوانی اور 40 سال کی عمر مبارک کو پہنچنے تک سب لوگ جانتے تھے کہ آپ سے بڑھ کر سچا، آپ سے بڑھ کر امین یا امانت دار، سیرت اور اخلاق اور کردار کا اعلیٰ ایک نمونہ اپنے اندر رکھنے والی ہستی آپ کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہے۔ عرب کے معاشرے میں جاہلیت کی بہت ساری خرابیاں پائی جاتی تھیں، جیسے کہ آج پائی جاتی ہیں۔
لیکن کبھی آپ کا دامن کسی ایک نامناسب بات سے بھی کبھی آلودہ نہیں ہوا. آپ بالکل پاک صاف آپ کی زندگی تھی. تو اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ ہم دعوت کو پیش کرنے سے پہلے اپنے اس کردار کو، اپنے اس اخلاق کو، سیرت کو ہم لوگوں کے سامنے رکھیں، یا لوگ ہمیں دیکھیں، لوگوں میں ہمارا امیج بنے اس پہلو سے. اس کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ میل جول، تعلقات، ملاقاتوں کا سلسلہ فطری انداز میں، کوئی مصنوعی انداز میں نہیں، یہ بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض مشکل مسائل کے حل کے لیے آپ ہی کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے. مشہور واقعہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے ایک موقع پر تعمیر ہوئی تو عمارت گر چکی تھی. وہاں سنگ اسود رکھنے کے مسئلے پر ایک بحث کھڑی ہو گئی، یا ایک نزاع پیدا ہو گئی. اندازہ یہ لگ رہا تھا کہ اگر اس مسئلے کو پرامن اور حسن و خوبی سے حل نہیں کیا جاتا ہے تو پھر بہت بڑی لڑائی ہوگی. عرب میں معمولی باتوں پر 40 سال 100 سال تک جنگیں ہوتی تھیں. تو ایسے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حسن تدبیر سے بہت پرامن طریقے سے اس مسئلے کو اس طرح سے حل کیا کہ تمام قبائل نہ صرف یہ کہ وہ اس سے رضامند ہو گئے، اور آپ کی قدر و منزلت بھی ان کے اندر بڑھ گئی. دوستوں اور ساتھیوں، آپ دیکھیے مکہ میں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس دعوت کو آپ عام کیجئے نبوت کے 3 سال کے بعد. تو کوئی صفحہ پر چڑھ کر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں اونچائی پر کھڑا ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں سامنے، اور پیچھے تم نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھ رہا ہوں. اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر عنقریب حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سامنے لوگ جو جمع تھے انہوں نے کہا کہ اے محمد، آپ نے کبھی کوئی جھوٹ بات کبھی کہی نہیں، بالکل آپ کی زندگی بالکل جھوٹ سے پاک ہے. ہم آپ کی بات پر یقین رکھتے ہیں، آپ کی بات ہم تسلیم کرتے ہیں. تو یہ قوم کا جواب تھا، قوم کا اعتماد تھا، قوم کا یقین تھا کہ ایک ایسی شخصیت ان کے سامنے ہے، جھوٹ سے کبھی ان کا دامن آلودہ نہیں ہوا، وہ بالکل پاک صاف ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی دعوت کو پیش کیا. دوستوں اور ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نمونے میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ ہم وہ تدبیریں سوچیں کہ کس طرح سے ملکی سماج کے افراد کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ فطری انداز میں روزمرہ کی زندگی میں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ، اور اٹھنے بیٹھنے، خوشی غم کو شیئر کرنے، ان کے مسائل میں دلچسپی لینے، اور باتوں باتوں میں کوئی قرآن کی کوئی آیت، کوئی حدیث ان کے سامنے رکھنے کا ہمیں موقع ملے. سماج سے نفرت یا دوری اور بیزارگی ہمارے اندر اگر آ جائے، خدا نہ کرے، تو ہم دعوت کا کوئی کام نہیں کر سکتے. دعوت کا کوئی کام ہم سے نہیں ہو سکتا. یہ ایک بہت اہم بنیادی بات ہے. اس کے ساتھ آپ دوسری بات دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اس پورے عمل میں انسان کو بحیثیت انسان اور اس زمین کے اوپر خدا کے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے اس کی عظمت، اس کی تکریم، اس کا احترام ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے. روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے جن سلاطین کو خطوط بھیجے، ان خطوط کے اندر وہ سلاطین کو جو ایڈریس فرمایا، مخاطب فرمایا تحریر میں، وہ عزت اور احترام کے وہ القاب تھے جو ان کی قوم کے اندر رائج تھے. روم کی طرف سفیر گئے ہیں آپ کا خط لے کر، مبارک خط لے کر. ایران کی طرف گئے ہیں، اور سلاطین اور صوبوں کے حاکموں کی طرف گئے ہیں. تو ان علاقوں میں وہاں کے عوام ان حکمرانوں کو عزت اور احترام کے جن القاب یا خطابات سے یاد کرتے تھے، یا تعارف ان کے درمیان میں تھا، انہی کو آپ نے استعمال کیا، اس میں کوئی چیز نہیں گھٹائی. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے ابھی، اور وہ یقیناً خدا کے نافرمان باغی لوگ،
اسلام کو بالکل جانتے بھی نہیں تھے، ایسے شخصیتوں کو جب آپ اپنا مبارک نامہ، مبارک خط ارسال فرما رہے ہیں تو ان کو وہ عزت دی، وہ احترام دیا، وہ ان کی تعظیم کی جو ان کی قوم کرتی تھی، اس میں کوئی کمی اپنی طرف سے نہیں کی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے ساتھ حسن سلوک، ہر انسان کے ساتھ، آپ نے اپنے اور غیر، دوست اور دشمن، یہ دائرے نہیں کھینچے۔ ایک دائرہ آپ کے پاس تھا ہمیشہ، انسانیت کا، انسان کا دائرہ۔ انسان کو بحیثیت انسان آپ نے ایڈریس کیا، اس کے ساتھ سلوک کیا۔ دیکھیے ایک بار آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، ایک جنازہ گزرتا ہے، آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعد میں صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جنازہ تو ایک یہودی کا تھا، تو حضور کی زبان مبارک سے کیا بات نکلی؟ آپ نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں تھا؟ تو انسان کو بحیثیت انسان، اس کا رنگ، اس کا خاندان، اس کی نسل اور اس کی زبان، اس کا مذہب، اس کا عقیدہ، کچھ بھی ہو، آپ نے اسے احترام بخشا، آپ نے اسے عزت عطا کی، آپ نے اس کے ساتھ محبت کا سلوک فرمایا، آپ نے اس کے ساتھ رحمت للعالمین کا برتاؤ کیا۔ تو یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہم اپنے سماج کے اندر کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کے مذہبی تصورات ہمارے نقطہ نظر سے وہ صحیح نہیں ہے، وہ جاہلیت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ باطل ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر ہم معاملہ نہ کریں، بلکہ اسے اپنا مخاطب سمجھیں، عزت بخشیں، احترام دیں اور اسے اپنا مخاطب بنائیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ نے انسان کی خدمت کی۔ انسان کی خدمت کا معاملہ تو عجیب ہے، نبوت سے پہلے بھی خدمت فرمائی، نبوت کے بعد بھی خدمت کی۔ وصال کے موقع پر اس دنیا سے آپ رخصت ہو رہے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے کیا نکلا؟ آپ نے زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ نماز لونڈی اور غلام، حیرت انگیز الفاظ ہیں۔ نماز سے مراد یہ تھی کہ لوگوں، اللہ کی حقوق، اس کا خیال رکھو، اسے پورا کرو، اور اللہ کے بندوں، خاص طور پر کمزوروں، لونڈی ہے، غلام ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ اس زمانے میں 1450 سال پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، غلاموں کا کیا درجہ تھا، لونڈیوں کا کیا درجہ تھا؟ کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، ان کے لیے کوئی عزت اور احترام کی بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ ہم کمزوروں، یتیموں، بیواؤں اور سماج کے پسماندہ لوگوں کی خدمت کریں، اس سے اللہ خوش ہوگا۔ ایک موقع پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ صحابہ نے جو اپنی بعض دوستوں کی، رشتہ داروں کی مالی مدد کرتے تھے، جب دیکھا کہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں تو مدد روک لی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس بنیاد پر تم لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ کرو، وہ اللہ کے بندے مستحق ہیں، ان کی مدد کرو، جو بھی تم کرو گے اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ تو خدمت انسان، یہ خدمت بے لوث ہو کر کرنی، صرف اللہ کی خوشی کے لیے کرنی، اور یہ سمجھ کر کرنی ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں گے، اللہ ہم سے خوش ہوگا، اللہ کی قربت ہمیں نصیب ہوگی، آخرت میں اس عمل کا درجہ بہت بڑا ہے۔ ظاہر ہے جو دین ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر مغفرت اور بخشش کی بشارت دیتا ہے، ایک خاتون جس کے کوئی بڑے عمل زیادہ ایسے نہیں تھے، گنہگار تھی، ایک بلی کو پانی پلاتی ہے یا بلی کو تکلیف پہنچاتی ہے، تڑپ تڑپ کے مرتی ہے تو وہ ماخوذ ہوتی ہے اور عذاب میں داخل کی جاتی ہے، وہ دین انسانوں کا کیا درجہ مقرر کرتا ہوگا۔ تو اس لیے دوستوں اور ساتھیوں، آپ دل میں جذبہ پیدا کریں کہ میرے ٹچ میں جو بھی آئیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے میں ہو، ہاسٹل میں ہو، سماج میں ہو، محلے میں ہو، کسی بھی جگہ، میں ان کی خدمت کا کام کروں، اللہ کی خوشی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے۔ باقی وہ اسلام قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کا، ان کا معاملہ ہے، ہمارا کوئی دخل وہاں نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت جانتی ہے کہ دعوت اور خدمت میں کیا تعلق ہے، اور خدمت کے ذریعے سے انسان کی
اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے جو قبول حق کے لیے اسے تیار کرتی ہے، یہ اللہ کی حکمت اور بصیرت جانتی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، تمل ناڈو کا واقعہ ہے۔ ایک نو ہدایت یافتہ، جن کو ہم نو مسلم بھی کہتے ہیں، عبداللہ اڈیار، آپ نے نام سنا ہوگا، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ بہت بڑے صحافی، رائٹر اور بہت بڑے نو مسلم تھے تمل ناڈو کے عبداللہ اڈیار۔ نیروٹم ایک میگزین یا پرچہ تھا اس کے، وہ صحافی بھی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک معاملے میں جیل میں تھا، ایک احتجاج کے نتیجے میں پولیس نے جیل میں رکھا تھا۔ وہ بھی سی سے تعلق تھا ان کا، ادر بیکورڈ سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک ہندو پیشنٹ تھا، قیدی، اسے کوئی بھی کھانا کھلانا یا دوا دینا کوئی بھی اسے نہیں دیکھتے تھے، اس کی حالت بہت خراب تھی، لگتا تھا کہ وہ مر جائے گا، اور جیل والے بھی بیزار تھے، اسٹاف۔ تو ایک کرسچن قیدی وہاں داخل ہوا، کرسچن قیدی نے اس کو دیکھا، اس کے گلے میں صلیب تھی کرسچن کے، اور اس قیدی نے اس کی خدمت شروع کر دی، اسے منہ دھلانا، اسے کھلانا، اس کی جو دوا جیل میں مل رہی تھی وہ دوا اسے پلانا یا کھلانا۔ چند دن میں مریض قیدی تندرست ہو گیا، بھلا چنگا ہو گیا۔ تو عبداللہ اڈیار کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ سامنے سے دونوں آ رہے تھے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، میں نے دیکھا کہ وہ ہندو مریض قیدی کے گلے میں صلیب لٹک رہی تھی، یعنی اس نے کرسچینٹی کو قبول کر لیا تھا۔ تو یہ خدمت ہے، خدمت کا بدلہ ہم صرف اللہ سے چاہیں، کسی اور سے کسی بھی شکل میں ہم نہ چاہیں۔ سماج کے اندر رہتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہونا ہے کہ خدمت کے ساتھ ساتھ، خوشی غم کو شیئر کرنے کے ساتھ، برادران وطن یا وطنی طلباء طالبات، ان کے یہاں جانے آنے میں تحفے تحائف کا سلسلہ شروع کریں۔ سماج کے اندر سنگدلی بڑھ رہی ہے، مختلف اسباب ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو ایسے سماج کے اندر انسانی ہمدردی، انسانیت اور ایک دوسرے کے کام آنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے، اجتماعی طور پر بھی خدمت کے موقع ہوں تو ہمیں فائدے اٹھانا چاہیے۔ خدمت کے لیے اجتماعی ادارے موجود ہیں، این جی اوز ہیں، اور گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں، ان سے بھی ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ہمارا کرنے کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے، ہمارا دعوت کا اب تک کا جو انداز ہے وہ قابل قدر ہے، اور وہ ضروری بھی تھا کہ ہم نے لٹریچر تیار کیا، قرآن کی تراجم تیار کیے، فولڈر تیار کیے، انڈیا کی 14-15 زبانوں میں بڑے پیمانے پر کام ہوا۔ ہماری ذیلی تنظیموں نے بھی کچھ چیزیں تیار کی، ہم نے پروگرام چلائے، تقاریر، سمپوزیم، پھر مہمات، خطابات عام، اور بہت سارے اس طرح کے پروگرام، اجتماعی پروگرام، یہ سب ضروری تھے، اس کے فائدے بھی ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں اب جو باتیں میں نے اب تک بتائی ہیں ان کی طرف اب زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ مجھے احساس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا توازن اس میں ذرا فرق آ گیا ہے، یہ کام زیادہ ہوا، اور جو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی اس میں کمی ہوئی ہے۔ اب اس کو ہمیں بڑھاوا دینا ہے تاکہ دونوں میں بیلنس ہو۔ آپ غور کیجئے اس ملک کی ماضی کی تاریخ پر، اس ملک میں اسلام آیا، آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آیا۔ صحابہ یہاں تشریف لائے، صحابہ کے بعد باہر سے تابعین تشریف لائے، 80 تابعین کے نام ملتے ہیں اور 25 صحابہ کے نام ملتے ہیں، اور جو بزرگ تابعین کی صحبت پائے ہوئے ہیں، تبع تابعین، وہ بھی باہر سے تشریف لائے۔ یہاں تو اسلام نہیں تھا اس ملک میں، یہاں سناتن دھرم تھا، یہاں بدھ مذہب تھا، یہاں جین مذہب تھا، یہ مذاہب تھے اس زمانے میں، اور یہاں طبقاتی تقسیم بہت سخت تھی، ورن ویوستھا، جس میں 4 درجے انسانوں کے تقسیم کیے گئے تھے، اوپر کا طبقہ اور ایک درمیانی، پھر اس کے بعد ایک طبقہ، آخر میں پیروں سے پیدا کیے گئے شودر، جن کو آج دلت کہا جاتا ہے، جن کو بہت ہی ذلت اور حقارت کے ساتھ اس زمانے میں بھی آج بھی معاملہ کیا جاتا۔ یہ ظالمانہ اور بہت ہی بے رحمانہ انسانیت کی تقسیم تھی جو خدا نے نہیں بنائی۔ تو بہرحال ایسے ماحول میں آپ اس نقطے پر غور کیجیے، صحابہ یہاں تشریف لائے تو کیا تقریریں کی انہوں نے؟
وہ تو زبانیں جانتے نہیں تھے. صحابہ سندھ میں آئے, صحابہ کیرلا میں آئے, صحابہ تمل ناڈو میں آئے, صحابہ نارتھ ایسٹ میں آئے. آپ غور کیجیے, تابعین تشریف لائے, باہر سے آئے, تو یہاں کی لینگویج سیکھ کر آئے تھے. کوئی انسٹیٹیوٹ کھلا تھا, لینگویج انسٹیٹیوٹ, یا کوئی کورس اورینٹیشن کیمپ, یا کوئی ورک شاپ جہاں ان کو انڈیا کی زبانیں اس زمانے کی سکھائی گئی؟ بالکل نہیں. یہاں وہ آئے اور تجارت تھی ان کے ساتھ, لیکن تجارت تنہا نہیں تھی, دعوت تھی ان کے ساتھ. اور اس دعوت کے لیے ان کے پاس زبان نہیں تھی, اخلاق تھا, کردار تھا, محبت تھی, انسانیت کا درد تھا, جہنم کی آگ سے بچانے کی تڑپ تھی. تجارت وہاں بھی کر رہے تھے. وہ ان کی تجارت میں لاس ہونے پر یہاں نہیں آئے. تجارت وہاں ناکام ہو گئی, اب ایک نئی منڈی تلاش کرنے کے لیے نکلے. یہ تو یورپ کے ممالک کے سر پر تاج سستا ہے کہ کلونیل سسٹم ساری دنیا کے اندر بنا کر دنیا کی قوموں کو لوٹ کھسوٹ کر کے ایگریسو ڈیزائن اور پلاننگ لے کر دنیا کے ممالک پر قبضے کیے. 200 300 400 سال غلام بنا کے رکھا, ساری دولت کھینچ کر لے کر گئے. صحابہ اکرام لے جانے کے لیے نہیں, دینے کے لیے آئے تھے. مانگنے کے لیے نہیں, عطا کرنے کے لیے آئے تھے. تابعین بھی دینے کے لیے آئے. یہاں سے کوئی چیز لے جانے کے لیے ان کو ضرورت نہیں تھی. وہ دنیا کے مال و متاع سے بے نیاز لوگ تھے, اللہ والے لوگ تھے. وہ ان کو کوئی بڑی کوٹھیاں, بڑے بنگلے, عیش و آرام کی زندگی ان کو نہیں چاہیے تھا. وہ حکومت جمانا نہیں چاہتے تھے, سلطنت پر قبضہ نہیں چاہتے تھے, لوگوں کے دلوں پر قبضہ چاہتے تھے, لوگوں کے دلوں کو اللہ کے آگے جھکانا چاہتے تھے. تو یہ زبانیں نہیں سیکھی انہوں نے, یہاں کے مذاہب کی اسٹڈی نہیں کی. آج جو ہم کہتے ہیں دعوت کی تیاری, ٹھیک ہے, میں انکار نہیں کرتا دعوت کی تیاری سے, علمی تیاری, کچھ فکری اور فلسفیانہ کچھ تیاری. لیکن صحابہ کون سی تیاری کر کے آئی یہ تو بتائیے. تابعین کون سی کتابیں پڑھ کر آئے تھے؟ بدھ مذہب پر اسٹڈی کر کے آئے تھے, جینزم پر وہ کوئی ریسرچ کر کے آئے تھے, کوئی پیپر چھپا تھا, کوئی ٹیکسٹ بک چھپی تھی, یا کوئی اور کتاب تھی؟ کچھ نہیں تھا. یہاں آئے, آ کر یہاں کے انسانوں کو دیکھا, ان کے دل میں حضور کی محبت کے ساتھ ساتھ ایک جذبہ پیدا ہوا, اللہ کے ان بندوں کو دین نہیں پہنچے گا تو جہنم کی آگ میں جلیں گے. دعوت شروع کر دی. تو انہوں نے اپنے حسن سلوک, اچھے اخلاق, ان کے ساتھ گھل مل کر بیٹھ کے کھانا کھانا, ان کے مسائل میں دلچسپی, ہمدردی لی, ان کی بیماری میں مزاج پرسی کی, ان کی پیشانی پر رکھ کر دعا مانگی, ان کے لیے صحت یابی کے لیے دعا کی. وہ لوگ بولے کہ یہ انسان نہیں ہو سکتے, یہ کوئی دوسرے ہی لوگ ہیں. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ, تلوار تو بعد میں آئی ہے اس ملک کے اندر, 18 سال کی عمر میں اس ملک میں آئے. دن میں جہاد اور رات کو دشمن کے زخمی فوجیوں, سپاہیوں کی مرہم پٹی کرنا, ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے فکر مندی. تو دشمن کے سپاہی سمجھتے تھے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, یہ تو انسان نہیں ہو سکتا, یہ بھگوان کا اوتار ہے, ہمارے بھگوان کا اوتار ہے, یہ جو باہر سے آیا ہوا عرب کا یہ سپہ سالار, کمسن سپہ سالار ہے. تو دوستوں اور ساتھیوں, یہ تلوار تھی حسن اخلاق کی, کردار کی, انسانوں سے محبت کی, انسانوں کی خدمت کی. یہ تلوار جس نے یہاں کے لوگوں کو, دلوں کو جھکا دیا, اپنے آگے نہیں اللہ کے آگے جھکایا. تو یہ کام ہمیں کرنا ہوگا کہ یہاں ان سب پہلوں سے ہم کتابیں دے رہے ہیں, فولڈر دے رہے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں کے ملکی سماج اور افراد اور خاندانوں سے گھلنا ملنا اور یہ سارے کام جو میں نے ابھی موٹے طور پر بتائے, ان کو اگر ہم لے کر اٹھتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ سابق میں پچھلے 60-70 برسوں کا جو کام ہے وہ کام ایک مضبوط بنیاد ہے, عمومی تعارف ہوا ہے. اس کے ساتھ اب یہ مل کر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نئے دور کا آغاز انشاءاللہ ہو سکتا ہے. وہ ہے اسلام کو سمجھنے, قریب آنے. اور آج ملک کے اندر اسلامو فوبیا, آج اس ملک کے اندر نفرت اور تشدد, ظلم کا ایک عام ماحول, تعصبات میں اضافہ, اور پورا میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں تازہ واقعات میں کہ وہ پوری طرح سے ہمارے خلاف کام کر رہا ہے, اور راشٹرواد اور فسطائیت کے گہرے بادل چھائے ہوئے. تو ان سب حالات میں میرے خیال میں اس کا توڑ یہی ہے کہ ہم اس سے متاثر نہ ہوں, مرعوب نہ ہوں,
اور موجودہ ماحول میں ہم یہ نہ سمجھیں کہ کچھ رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں، ان رکاوٹوں کو ہم دور نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. یہ بہت سارے مواقع ہیں، لوگوں کے اندر ایک طلب پیدا ہوئی ہے، تو اس لیے آگے بڑھ کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سماج کے اندر اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ بتائیں کہ آج ملک کے جو مسائل ہیں، سماج کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کے سلسلے میں اسلام کا حل کیا ہے. یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ جانتے ہیں کم و بیش مسائل کے حل میں مذاہب ناکام ہو چکے ہیں، لیکن اسلام کا نقطہ نظر سامنے نہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے شراب، حکومتیں ناکام ہیں، آئندہ بھی ناکام رہیں گی. کنیا بھرون ہتیا، فیمیل فیٹیسائڈ، اسی طرح سے اور آپ پھیلا لیجیے جو برننگ ایشوز ہیں، بگاڑ ہے اخلاقی، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. ایسے موقع پر اگر ہم برادران وطن کے طلبہ میں، نوجوانوں میں پروگراموں میں اٹینڈ کریں، ان کے پروگراموں میں جائیں، ان کی مجلسوں میں جائیں، ان سے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اسلام کے حل کو پیش کریں. نفرت اور تعصبات کی اس ماحول میں پیار و محبت سے، حکمت سے، نرمی کے ساتھ یہ سب ہم کام کریں گے. آپ یقین مانیے لوگ اپنے دشمن نہیں ہوئے ہیں کہ وہ مسائل کا کوئی حل سامنے آئے اور پھر بھی اس کی طرف توجہ نہ کریں. دعوت کا راستہ اس طرح سے بھی ہمیں نکلتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر حالات کی تبدیلی کا ایک نسخہ بتایا گیا ہے. حالات کی تبدیلی کے بہت سارے نسخے ہمارے سامنے ہیں، ہم تجربہ بھی کر چکے ہیں، لیکن جو نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ تجربہ مسلمانوں نے، ہم نے نہیں کیا ہے. وہ کیا ہے؟ فلا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ کأنہ ولی حمیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی دونوں یکساں نہیں ہیں. آپ بدی کو، برائی کو اعلیٰ درجے کی نیکی کے ذریعے سے دفع کیجیے اور آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا کٹر حامی یا دوست بنے گا. قرآن کہتا ہے کأنہ ولی حمیم، یعنی آپ کا کٹر حامی بنے گا، دوست بنے گا. عزیزوں اور ساتھیوں، کیا قرآن کی کوئی بات نعوذ باللہ غلط ہو سکتی ہے، ناکام ہو سکتی ہے؟ نہیں. ہمارے نسخے، ہماری تدبیریں، منصوبے ناکام ہو سکتے ہیں. تو یہ بات اس میں بتائی گئی کہ آپ برائی اور بدی اور غلط سلوک کے جواب میں حسن سلوک، اچھے اخلاق، عفو درگزر سے کام لیں. آپ دیکھیں گے کہ ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیے حسن سلوک سے کٹر دشمن بھی کس طرح سے قریب آتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں جو ان کا زبردست ان کی تدبیر تھی، اس تدبیر کے نتیجے میں جو نقصان ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں. 70 صحابہ کرام شہید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر یا زخمی ہو کر گر پڑے، دندان مبارک ٹوٹ گئے، افواہ پھیل گئی، شہید ہو گئے. تو یہ سب پیش آیا تھا. صلح حدیبیہ کے 1 سال کے بعد اللہ کے رسول چند صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لے جاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کو خبر ملتی ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، تو وہ مکہ سے نکل جاتے ہیں کہ مجھے محمد کا ان کے حساب سے صلی اللہ علیہ وسلم سامنا نہ کرنا پڑے، مجھے دیکھنا نہ پڑے ان کو، کیونکہ چھوٹی بستی آبادی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. حضرت خالد بن ولید کے بھائی ایمان لا چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ملاقات ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کے بارے میں پوچھا، تمہارے بھائی خالد کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے بھائی تو آپ کے آنے کی اطلاع ان کو مل گئی اور وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتے تھے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ چلے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ یقین نہیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے بھائی خالد کو جب وہ آئیں گے تو میرا سلام کہنا. آپ اس پر غور کیجئے کہ نبی کی طرف سے سلام کے معنی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر آپ غور کیجئے. اللہ کے نبی اگر کسی کو سلامتی کی اگر دعا دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو
میری طرف سے سلام کہو اور یہ بتاؤ کہ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دیر تک الگ نہیں رہنا چاہیے. خالد اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو ایک بہت بڑا درجہ ان کے لیے ہے. تو یہ پیغام دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت خالد پہنچے مکہ. بھائی ملے. بھائی نے کہا کہ بھائی، انہوں نے پوچھا کہ کیا محمد آ کر گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ آ کر چلے گئے. تو انہوں نے تم کو سلام کہا ہے. تو یہ سننا تھا کہ حضرت خالد تعجب میں پڑ گئے. یقین نہیں آیا کہ میں نے 70 ان کے قابل لوگوں کو جان لینے کا باعث میں بنا اور جنگ احد میں کاری ضرب میں نے لگائی. وہ فتح پانے والے شکست میں تبدیل ہوگی فتح ان کی. ایسے شخص کو یہ پیغمبر سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خالد ہمارے پاس آئیں. ان کے جیسا آدمی ہم سے دور نہ رہے، الگ نہ رہے، یہ اچھا نہیں. اسی وقت ان کے دل میں بیج پڑ گیا اسلام قبول کرنے کا. چنانچہ وہ نکلے. ادھر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت حبشہ میں مہاجرین کو حبشہ کے بادشاہ کے پاس سے واپس لانے کے لیے جو سفارت کا ڈیلیگیشن بنا، اس کے چیف حضرت عمر بن العاص تھے. یہ مقام تھا ان کا دماغ تھا، یعنی ان کی غیر معمولی صلاحیت تھی. ان کو عرب کا مدبر کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن العاص کو. ان کے جیسی تدبیر شاید ہی کسی کے پاس ہو. تو عمر بن العاص بھی نکلے تھے قبول کرنے. دونوں ملے. انہوں نے پوچھا کہ اے خالد کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں. حضرت خالد نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی مدینہ جا رہا ہوں. تو مدینہ کیوں جا رہے ہو؟ دونوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا ایک سلام پہنچانا، یہ ایک خالد کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھی بات کہہ دینا. اس وقت تک تو دشمن اسلام تھے. ان کے سلسلے میں ایک محبت کا جملہ زبان مبارک سے کیا کیا، انقلاب آ گیا. حضرت خالد ایمان لے آئے. تو عزیز اور ساتھیوں، یہ واقعات بے شمار ہیں سیرت میں، صحابہ کی زندگی میں بے شمار ہیں. ہمیں ان کو سامنے رکھ کر ملک کے موجودہ اسلاموفوبیا اور راشٹرواد فسطائیت کے ماحول کے اندر جو ماحول بن رہا ہے، بیزارگی، نفرت، تشدد، بے بنیاد زہریلا پروپیگنڈا، اس سے بالکل مت گھبرائیے. یہ دعوت کو تقویت پہنچانے والی چیزیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، ہمارا اختیار نہیں ہے. لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے رہیں، تجویزیں منصوبے بناتے رہیں تو یہ تبدیلی کچھ نہیں ہوگی. یہ چیز اور بڑھتی چلی جائے گی خطرناک طور پر. اس لیے ہم اٹھیں، کمر کس لیں، دعوت کے لیے ڈبل محنت کرنے کا طے کر لیں انشاءاللہ، اور بڑے پیمانے پر تعلقات روابط کو بڑھائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو یہ ساری چیزیں چھائی ہوئی ہیں، تھوڑی سی کوشش کے نتیجے میں اللہ اپنی قدرت سے یہ پوری فضا صاف کر دیں گے اور وہی لوگ خود آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے. تو میں خلاصہ چند جملوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ دعوت کے لیے ہمیں تقریریں، اظہار خیال، پروگرام، اجتماعی پروگرام، بہت سارے مہمات سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. ان کے فائدے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. لیکن ایک دوسرا پہلو جو کمزور ہو گیا، حالانکہ پورے ملک میں جگہ جگہ ہماری تحریک اور ہمارے تحریک کے وابستگان تنظیمیں، ذیلی تنظیمیں، یس آئی او، جی آئی او، آئی ٹا، یہ سب لوگ اس کی طرف کہیں نہ کہیں ہر جگہ توجہ ہے. لیکن ایک عمومی ہمارا ماحول بننا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ملکی سماج سے جڑ کر، اس سماج کا جز بن کر، اس سماج کا حصہ اپنے آپ کو ظاہر کر کے ان کے ساتھ رہیں، گل مل کر، الگ نہ رہیں، الگ تھلگ نہ کریں اپنے آپ کو. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ہم افراد سے، وطنی افراد، غیر مسلم بھائی جن کو کہہ سکتے ہیں، اور ان کے خاندانوں سے گھلنا ملنا، جانا آنا کریں. ایسے کریں جیسے ہم مسلمان دوستوں کے پاس جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، یا کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. اس انداز کا برتاؤ ہم شروع کر دیں، تاخیر نہ کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وطنی طلبہ، نوجوان، وطنی افراد، وطنی خواتین اور ان کے خاندان بھی ہمارے اس رویے کو پسند کرتے ہیں، نفرت نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان سے قریب ہوں، ملیں، بات کریں،
وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت بخش رہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے 18 سے 20 کروڑ دلت بھائی ہیں اس ملک میں، 30-35 کروڑ یہاں او بی سیز ہیں، 10 کروڑ آدیواسی ہیں. ان لوگوں کے پاس جب آپ جائیں گے، ایک مسلمان نوجوان جائے، طالب علم جائے، کوئی بڑی عمر کا جائے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم کو عزت دے رہا ہے، یہ ہم سے ملنے آ گیا ہے، یہ ہمیں انسان سمجھتا ہے، یہ ہمارا احترام کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے. یہ جب ذہن کے اندر تبدیلی آئے گی، اس کے بعد آپ کی باتوں کو سننے کے لیے ایکسیپٹیبلٹی اندر پیدا ہوگی. تو اس لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ ہم ان سے تعارف بھی حاصل کریں، ملاقاتوں کا سلسلہ رکھیں. تیسری چیز شیئرنگ اینڈ کیئرنگ، یعنی ان کی خوشی غم کو ہم شیئر کریں. ہم یہ تاثر دیں کہ بھیا آپ کی خوشی آپ کے لیے میری خوشی، آپ خوش ہوئے تو مجھے بھی خوشی. آپ کا غم تنہا آپ کا غم نہیں، میں آپ کے غم میں شریک ہوں. آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے دوست ہیں. آپ اگر بڑی عمر ہے تو آپ چھوٹے ہیں تو بیٹے ہیں. تو اس طرح سے ہم شیئر کریں ان کی خوشی غم میں، فطری انداز میں، مصنوعی انداز نہیں بلکہ فطری انداز میں اور ایمان کے تقاضے کے طور پر. اس کے ساتھ خدمت کریں بے لوث، اس کی تفصیل آ چکی ہے. اور ان کے پروگراموں میں نوجوانوں کے ہوں، طلباء کے ہوں، غیر مسلم بھائیوں کے پروگرام ہوں، برادران وطن کے، خواتین کے ہوں، ہمیں جانا چاہیے. ان کو شکایت ہے کہ مسلمان آتے نہیں ہیں. ہم جمع ہوتے ہیں. ملک کے مسائل کو مسلمان اپنا ملک کا مسئلہ نہیں سمجھتا. اس کے نزدیک عیدگاہ کا، قبرستان کا، مسجد کا مسئلہ اہم ہے. یقیناً عیدگاہ کا مسئلہ اہم ہے، قبرستان کا ہے، مسجد کا ہے، اہم ہے، غیر اہم نہیں ہے. لیکن ایسی اہمیت ملک کے مسائل کی ہے. یہ ملک اللہ کے عذاب سے دوچار ہو تو ہم کہاں باقی رہیں گے؟ مسجدیں کہاں رہیں گی؟ عیدگاہیں کہاں رہیں گی؟ قبرستان کہاں ہوں گے؟ یہ ملک اگر باقی رہے تو یہ سب باقی رہے گا. تو اس لیے ان مسائل کے سلسلے میں ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ان کے پروگراموں میں جانا، ملنا، موقع ملے تو اظہار خیال کرنا، اسلام کا نقطہ نظر بیان کرنا. آپ یقین مانیے ان کے پاس سب تدبیریں ہیں. وہی الہی کی روشنی میں کوئی تدبیر ان کے پاس ہے. ان کے پاس سارے فلسفے ہیں، نظریے ہیں. وہی الہی کی روشنی میں وہ راستہ ان کے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. اس لیے وہاں جانے سے ہی اس کا موقع ملتا ہے. اس کے بعد جہاں موقع ملے دعوت کی 2-4 باتیں کہہ دینا، یہ اب ہمیں کرنا چاہیے. اس سے میں امید کرتا ہوں کہ دھیرے دھیرے ماحول اور فضا بدلنے لگے گی اور نتائج سامنے آنے لگیں گے. اب تک جتنا دعوت کا کام جو بھی کر رہے ہیں، نتائج حوصلہ افزا ہیں، حوصلہ شکن نہیں ہے. حالانکہ یہ کام کئی کمزوریوں کے ساتھ چل رہا ہے، چاہے ہمارا کام ہو یا کسی ادر دھیان جماعت دعویٰ گروپ ہو، نوجوانوں کے، بڑوں کے، کمزوریوں کے ساتھ، خامیوں کے ساتھ ہے، مگر قابل قدر ہے. لیکن نتائج دے رہا ہے، حوصلہ افزا ہیں، حوصلہ شکن نہیں ہے. امید، امکانات روشن ہو رہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ موجودہ حالات میں دعوت کی اس کمزور پہلو کو پوری قوت سے اٹھانے، اور جو کام ہم کر رہے ہیں ان کاموں کے ساتھ ان کاموں کو بھی اب ایک نئے انداز سے ہمیں اپنے ہاتھ میں لے کر کرنے کی توفیق سعادت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. ہماری حقیر کوششوں کو اللہ قبول فرمائے، اپنی نصرت شامل حال فرمائے. اور اس ملک کے اندر موجودہ جو کرونا وائرس کی بیماری ہے، اس کے دنیا میں بھی، اس ملک میں بھی، اس کے مہلک اثرات سے، اس وبا سے اللہ حفاظت فرمائے. اور پھر ملکی سماج میں، اس ملک کے اندر امن و امان، آپسی بھائی چارہ، محبت عام ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.